رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی حدیث القدسی، کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد پر۔ معزز مکرم مشرف سامعین اکرام، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں جمادات کی شکل و صورت میں بھیج دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں نباتات کی شکل و صورت میں بھیج دیتا، وہ چاہتا تو وہ ہمیں حیوانات کی شکل و صورت میں بھیج دیتا، لیکن نہیں، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم کا مصداق بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، اور اس پر سے اس کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر و مشرک کے گھر میں بھیج دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی ملحد و منافق کے گھر میں بھیج دیتا، وہ چاہتا تو کسی یہودی اور نصارہ یا نصیری کے گھر میں بھیج دیتا، لیکن نہیں، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں بھیج کے مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اس پر سے اس کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں مومن بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں حنفی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں مالکی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں حنبلی بنا دیتا یا دیوبندی یا بریلوی بنا دیتا، لیکن نہیں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سلسلے کا سب سے بڑا احسان اور سب سے آخری احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مومنوں میں عزادار حسین بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہی خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو خلق کرنا شروع کیا۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ماہ رمضان مبارک میں نے اسی حدیث قدسی کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بس وہی سے اپنی بات کو آغاز کرتے، اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے اس کے آگے سے چند معروضات بس آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت تمام کرنا ہے۔ دیکھیے، اس کائنات میں، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، ہر شے اپنے بنانے والے کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، یا اس چیز کو دیکھ کر یا اشیاء کو دیکھ کر اس کا بنانے والا پہچانا جاتا ہے۔ اور چیز جتنی عمدہ ہوگی، جتنی بہتر ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، اسی اعتبار سے اس کے بنانے والے کی تعریف کی جائے گی، اس کی مدح کی جائے گی۔ اور چیز جتنی پست ہوگی اور ادنا ہوگی اور بیکار ہوگی، اسی اعتبار سے اس کے بنانے والے کی مذمت ہوگی اور برائی کی جائے گی۔ مثال کے طور پر بنانے والے نے اس مائک کو بنایا تو ہم مائک کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ بنانے والے نے ایک سائیکل کو بنایا تو ہم سائیکل کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔
بنانے والے نے بائک کو بنایا تو ہم بائک کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں. بنانے والے نے آٹو رکشہ یا کار کو بنایا تو ہم اس آٹو رکشہ اور کار کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف اور مدح کرتے ہیں. اسی طرح بنانے والے نے ٹرین بنایا یا ہوائی جہاز بنایا تو ہم اس ٹرین کو اور ہوائی جہاز کو دیکھ کر اسی اعتبار سے اس کے بنانے والے کی تعریف اور مدح کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی بنانے والا کوئی شے پہلی مرتبہ بنانے لگتا ہے، کوئی پہلی چیز ایجاد کرنے لگتا ہے، تو تمام کمالات اور تمام صفات اس پہلی شے میں بھر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، سمو دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھنے والے اس کی پہلی شے کو دیکھیں گے، اس کی اس پہلی چیز کو دیکھیں گے تو اس سے متاثر ہو جائیں گے اور اس کی قابلیت کا اندازہ لگا لیں گے. اس کی بہت ہی خوبصورت مثال یہ ہے کہ جب ایک طالب علم، جب ایک اسٹوڈنٹ ایگزام ہال میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس جوابیہ پرچہ آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس تھوڑی دیر میں سوالیہ پرچہ آتا ہے. جب اس کے پاس سوالیہ پرچہ آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون سی سوالات اسے بہت اچھی طرح سے حل ہے. مثلا دوسرا نمبر سوال اسے بہت اچھی طرح حل ہے، چوتھا نمبر سوال اسے بہت اچھی طرح حل ہے، چھٹا نمبر سوال اسے بہت اچھی طرح حل ہے، آٹھواں نمبر سوال اسے بہت اچھی طرح حل ہے. تو جب وہ جوابی پرچے پہ جواب لکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جواب نمبر 2 لکھتا ہے، پھر جواب نمبر 4 لکھتا ہے، پھر جواب نمبر 6، پھر جواب نمبر 8 لکھتا ہے. اور پھر وہ سوالات جو اسے اچھی طرح حل نہیں ہوتے ہیں وہ جوابات وہ بعد میں لکھتا ہے. آپ اس طالب علم سے پوچھئے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے یا اس نے ایسا کیوں کیا، تو وہ یہی جواب دے گا، اس لیے کہ جب ممتحن میرا پرچہ چیک کرے، میرا پرچہ جانچے تو پہلی ہی بار میں وہ مجھ سے خوش ہو جائے. اسے کہتے ہیں انگلش میں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی کی نگاہ میں پہلی مرتبہ کوئی عمل انجام دینے لگتا ہے یا جب کوئی پہلی چیز ایجاد کرنے لگتا ہے، جب کوئی پہلی شے بنانے لگتا ہے تو تمام صفات اور تمام کمالات اور تمام خوبیاں اس پہلی شے میں بھر دیتا ہے تاکہ دیکھنے والے جب اس کی پہلی شے کو دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے، اس سے متاثر ہو جائے اور اس کی قابلیت کا اندازہ لگا لے اس پہلی شے کے ذریعے سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خداوند اعلیٰ نے جو سب سے پہلی چیز خلق کی وہ کیا ہے؟ خداوند اعلیٰ نے جو سب سے پہلی چیز خلق کی وہ ہے رسول خدا کا نور. اور اس کی تائید خود رسول خدا نے کر دی کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. تو جب خداوند عالم نے بھی سب سے پہلے اپنے رسول کو خلق کیا یا رسول کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی تمام صفات اور تمام کمالات اور تمام خوبیاں اپنی اس رسول میں جمع کر دیا اور اپنے اس رسول میں تمام صفات اور تمام کمالات کو بھر دیا تاکہ لوگ جب اس رسول کو دیکھیں تو اس رسول کے ذریعے سے مجھے پہچانیں. لوگ اس رسول کو دیکھتے جائے اور مجھے پہچانتے جائے، اور لوگ اس رسول کے کمالات کو دیکھتے جائے اور میرے کمالات کو پہچانتے جائے. لہذا خداوند عالم نے جب اپنے اس رسول کو خلق کیا اور اپنے رسول کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے خداوند عالم نے اس رسول کو عالم بھی بنایا، فاضل بھی بنایا، کامل بھی بنایا، طاہر بھی بنایا، صادق بھی بنایا. لہذا اب یہ رسول جب اس دنیا میں لوگوں کے درمیان آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ ایسا عالم ہے تو اس کا بنانے والا کتنا عالم ہوگا، جب یہ ایسا فاضل ہے تو اس کا بنانے والا کتنا افضل ہوگا، جب یہ ایسا صادق ہے تو اس کا بنانے والا کتنا اصدق ہوگا، جب یہ ایسا طاہر ہے تو اس کا بنانے والا کتنا اطہر ہوگا. تو خداوند عالم نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ ہے رسول خدا کا نور. اور اب نور محمد ابن محمد اپنی کتاب انوار خمسہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا تو یہ نور آگے بڑھا اور خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کرنے لگا، اس کی حمد و ثنا کرنے لگا. اور خدا کا یہ قانون ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جب خداوند عالم نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب کا نور خلق ہوتے ہی اس کی حمد و ثنا کرنے لگا تو خداوند عالم نے بھی اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اگر مجھے تجھے خلق کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کی کوئی شے خلق نہ کرتا. یعنی معلوم یہ ہوا
کہ خدا وندالم نے اگر اس زمین کو خلق کیا ہے تو نبی کے صدقے میں، آسمان کو خلق کیا ہے تو نبی کے صدقے میں، چاند کو پیدا کیا ہے تو نبی کے صدقے میں، چاند کے اندر چاندنی کو اگر قرار دیا ہے تو نبی کے صدقے میں، سورج کو خلق کیا ہے تو نبی کے صدقے میں، سورج کے اندر اگر روشنی کو قرار دیا ہے تو نبی کے صدقے میں، چاند ستاروں کو خلق کیا ہے تو رسول کے صدقے میں، ان ستاروں کے اندر اگر چمک دمک کو رکھا ہے تو رسول کے صدقے میں، جبرائیل و میکائیل کو خلق کیا ہے تو نبی کے صدقے میں، اسرافیل و میکائیل کو خلق کیا ہے تو نبی کے صدقے میں، آدم کو بھیجا تو نبی کے صدقے میں، نوح کو بھیجا ہے تو نبی کے صدقے میں، ابراہیم کو بھیجا تو نبی کے صدقے میں، اسماعیل کو خلق کیا تو نبی کے صدقے میں، یوسف کو بھیجا تو نبی کے صدقے میں، یعقوب کو بھیجا تو نبی کے صدقے میں، ہارون کو بھیجا تو نبی کے صدقے میں، یعنی دنیا کی تمام تر چیزیں نبی کے صدقے میں ہے۔ اب یہیں سے عظمت حسین کو پہچانیے عزیزو کہ دنیا کی تمام چیزیں نبی کے صدقے میں ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزیں نبی سے ہے، اور اسی نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی اب جو بھی چیزیں نبی کے صدقے میں ہے وہی حسین کے صدقے میں ہے، یعنی حسین کے صدقے میں یہ زمین ہے، حسین کے صدقے میں یہ آسمان ہے، حسین کے صدقے میں چاند سورج یہ ستارے ہیں، حسین کے صدقے میں یہ آدم یہ نوح یہ ابراہیم یہ موسیٰ یہ عیسیٰ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو نبی کے صدقے میں ہے وہی حسین کے صدقے میں ہے۔ لیکن آج دنیا یہ اعتراض کرتی ہے، آج یہ دنیا اشکال کرتی ہے، آج یہ دنیا سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ حسین کا کیا ہے جو تم حسین کے نام پر اتنی مجلسیں رکھتے ہو، یہ حسین کا کیا ہے جو حسین کے نام پر تم اتنے تبرکات بانٹتے ہو، یہ حسین کا کیا ہے جو حسین کے نام پر تم اتنی دولتیں خرچ کرتے ہو، ارے یہ حسین کا کیا ہے جو حسین کے نام پر تم اتنا خون بہاتے ہو، اپنی اولادوں کو قربان کر دیتے ہو، یہ حسین کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب کسی شاعر نے بہت خوب انداز میں دیا کہ سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہے خدا حسین کا ہے۔ سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہے خدا حسین کا ہے، تو خیال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا، سبب یہ ہے کہ اسے آسرا حسین کا ہے۔ تو میان دیداؤدی لا کر انتظار کرے، یہاں سے گزریں گے راستہ حسین کا ہے، تو اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے۔ تو لوگ اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں، اور رسول خدا نے یہ جو حدیث فرمائی کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس حدیث کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول سے حسین ہے، کیونکہ رسول نانا ہے اور حسین نواسے ہے، اور ہر نانا سے اس کا نواسا ہوتا ہے، تو یہ بات تو معقول ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن رسول نے یہ جو فرمایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یا وَأَنَا مِنْ حسین، کہ میں حسین سے ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نانا اپنے نواسے سے ہے؟ تو علماء نے اس کا مختلف طریقے سے مختلف انداز سے جواب دیا ہے، انہی جوابات میں سے ایک جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور اپنی مجلس کو تمام کر دینا ہے۔ دیکھیے ہر وجود کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، ہر وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر وہ وجود اپنے مقصد پر باقی ہے تو اس وجود کی اہمیت ہے اور اس وجود کی قدر ہے، اور اگر یہ وجود اپنے مقصد سے ہٹ گیا، اپنے مقصد سے دور ہو گیا، تو اس وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور اس وجود کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اس وجود کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ مقصد اتنا اہم ہوتا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظاہری طور پر انسان کا وجود تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے مقصد میں باقی رہتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں وہ زندہ و جاوید رہتا ہے، لوگوں کی زبان پر اس کا نام نمود باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مومن ہے جس کا زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک ہسپتال تیار کرے، ایک ہسپتال بنا لے تاکہ اس ہسپتال میں اس کی قوم مفت میں علاج کرا سکے، لہٰذا وہ خوب محنتیں کرتا ہے، خوب مشقتیں کرتا ہے اور خوب مصیبتیں جھیلتا ہے اور خوب دولت حاصل کر لیتا ہے، خوب ثروت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ ہسپتال بنا لیتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے
تو جو اس کے دشمن ہوتے دنیا میں، اس کے دشمن لوگ اس کے اس ہسپتال کو گرا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کا مقصد ختم ہو جائے، اور اس کا مقصد اگر ختم ہو گیا تو اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اسی کے برعکس اس کا ایک بیٹا رہتا ہے، اس کی یہ کوشش رہتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن میرے باپ کا ہسپتال نہیں گرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے باپ کی زندگی بھر کی محنت ہے، یہ میرے باپ کا مقصد ہے زندگی بھر کا، اس لیے کہ اگر یہ میرے باپ کا ہسپتال ہی گر گیا تو پھر میرے باپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ اس نے اپنی جان دے دی لیکن ہسپتال کو مٹنے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ اپنے باپ کے ہسپتال کو نہ بچاتا تو کیا اس کے باپ کا مقصد باقی رہتا؟ کیا اس کے باپ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی رہتا؟ نہیں۔ یعنی اس نے اپنے باپ کے مقصد کو بچا کر اپنے باپ کو ایک نیا وجود عطا فرمایا ہے۔ تو بس یہی مسئلہ رسول خدا کو اور امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ رسول خدا اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ رسول خدا اس دنیا میں آئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کے لیے آئے تھے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے آئے تھے۔ رسول خدا کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ لوگوں کو حرام و حلال کی معرفت کرائے، حرام و حلال کی تلقین کرے، اور رسول خدا اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول خدا 28 صفر سن 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ جو ہے رسول خدا کے جو دشمن تھے وہ اس دین کو مٹانا چاہتے تھے، اور وہ اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے کسی بھی طرح اس رسول کے مقصد کو ختم کر دے، اس رسول کے دین کو ختم کر دے۔ اور 10 محرم سن 61 ہجری کو یہ دین بالکل ختم ہونے والا تھا، لیکن امام حسین نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان دے کر اپنی اس نانا کے مقصد کو بچایا ہے۔ اور کسی کے مقصد کو بچانا اس کے وجود کو تازگی عطا کرنا ہے، اس کے وجود کو بچانا ہے، لہٰذا اسی لیے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی 3 شعبان سن 4 ہجری سے 9 محرم سن 61 ہجری تک حسین سے رسول تھے، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک حسین سے رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ تو آج یہ جو دین بچا ہے، آج یہ جو مقصد رسول محفوظ ہے، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، اور حسین کے گھر والوں کی قربانی کا نتیجہ ہے، اور حسین کے اصحاب و انصار کے قربانی کا نتیجہ ہے۔ حضرات مظلوم کربلا، جب تمام انصار و اصحاب حسینی شہید ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا، بس امام حسین علیہ السلام باقی تھے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فوجی اشقیاء کے سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا اصغر بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا اون محمد، میرا قاسم، میرا عباس بھی شہید کر دیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ اب میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا، بس مجھے تھوڑا سی پانی دے دو۔ لیکن عزیزوں کسی نے پانی تک نہ دیا، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد دائیں طرف سے کسی مسافر کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ امام حسین جب دائیں طرف مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ ہے، پانی کا کوزہ ہے۔ امام حسین اس سے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتا کہ اس عالم میں تو مجھے کوئی سلام کرنے کی بھی لائق نہیں سمجھتا ہے، ارے تو کون ہے جو اس عالم میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے اپنے گھر سے تفریح کے لیے نکلا تھا، آج میں اس فرات کے کنارے پہنچا، میں نے پانی پیا، ہاتھ منہ دھویا، اب میں نے سوچا کہ میں تھوڑا آرام کر لوں، لیکن تیرے پانی مانگنے کی آواز آئی، اور تیرے آواز میں اتنا درد تھا، اتنا اثر تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، یہ لے میں تیرے لیے پانی لے کر آیا ہوں، اس پانی کو پی لے۔ امام حسین کہتے ہیں ارے خدا تجھے جزائے خیر دے، لیکن میں یہ پانی نہیں پیوں گا، تو یہاں سے چلا جا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ تیرا ہونٹ خشک ہو گیا ہے، تو یہ پانی پی لے۔ امام حسین کہتے نہیں تو چلا جا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ جب وہ زیادہ اصرار کرنے لگا تو امام حسین کہتے ہیں ارے میرے 6 مہینے کا بچہ پیاسا شہید کر دیا گیا، میں کیسے پانی پی لوں؟ ارے میرا کڑیل جوان علی اکبر پیاسا شہید کر دیا گیا، ارے میں کیسے پانی پی لوں؟ دیکھ میرا بھائی ابھی نہر فرات پر پانی لینے کے لیے گیا تھا، دیکھ دونوں ہاتھوں کو کٹائے ہوئے پیاسا
سو رہا ہے، تو بتا میں کیسے پانی پی لوں؟ وہ مسافر کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا، جب پانی پینا ہی نہیں تھا تو مانگا کیوں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے پانی بس حجت کو تمام کرنے کے لیے مانگا تھا، تاکہ یہ فوجی اشقیا کل یہ نہ کہہ دے کہ پانی مانگتا تو دے دیتے۔ اس کے بعد وہ مسافر کا آخری سوال کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے پانی نہ پی، لیکن اتنا بتا کہ تیری خطا کیا تھی؟ ارے تیرا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تیرا پورا گھر شہید کر دیا گیا، تیرا پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا گیا؟ امام حسین کہتے ہیں میری خطا بس اتنی تھی، میرا جرم صرف اتنا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے اور میں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تو کس وطن سے ہے؟ تیرے وطن کا نام کیا ہے؟ امام حسین کہتے ہیں میں مدینہ سے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کس قبیلے سے؟ کہا کہ بنی ہاشم کے قبیلے سے۔ کہا کہ کیا رسول کے رشتہ دار ہو؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں رسول کا نواسہ ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین کو حیرت سے سر سے پیر تک دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے کیا آپ فاطمہ کے فرزند ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں میں فاطمہ کا لال ہوں، ارے میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین کہتے ہیں نہیں میں تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے مولا کیوں مجھے جنگ میں جانے کی آپ اجازت نہیں دیتے؟ امام حسین فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو تجھے بہت یاد کرتی ہے، اور اگر تو جنگ میں چلا گیا اور تو شہید ہو گیا تو تیری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں کہوں گا مولا حسین ارے آپ کو دوسری کی بیٹی کا بڑا خیال ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی شہادت کے بعد ارے 4 سال کی بچی سکینہ کا کیا ہوگا؟ جب شمر تماچے مارے گا تو سکینہ کس کو یاد کرے گی؟ ارے جب گوشوارے چھینے جائیں گے تو سکینہ کس کو یاد کرے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔